ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے، اور جو اس کے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور عجیب کاریگری ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اسی زبان کے ذریعے اللہ نے بنی آدم کو علم، گویائی اور عزت عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ انسان جو بھی بولتا ہے وہ اس کے نام اعمال میں محفوظ ہے، اور وہ اسے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس موجود پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان وہ کوئی بھی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگراں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سچی بات کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اچھی اور بہتر بات کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو۔ خیر و بھلائی کے علاوہ دیگر چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے لغو اور لغو بات اور عمل سے اعراض کرنے والے اپنے مومن بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور زبان کی حفاظت کے حساب سے بندوں کے درجات میں فرق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلم۔ اور جو شخص زبان کی حفاظت کر لے اس کا بدلہ جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھے اپنے دونوں پیر کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ اور اپنے دونوں ڈاڑھ کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری۔ زبان حجم میں بہت چھوٹی چیز ہے لیکن بہت مفید اور بسا اوقات بہت نقصان دہ چیز ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی زبان کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور امت پر اس کا خوف کھاتے تھے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے ترمذی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان نکالی اور فرمایا، اس زبان نے مجھے بہت ساری جگہیں جانے پر مجبور کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری بربادی ہو، یا تو تم اچھی بات کہو کہ کامیاب ہو جاؤ، یا بری بات سے خاموش رہو تو محفوظ رہو گے، ورنہ پھر جان لو کہ تمہیں ضرور شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ زبان دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی زبان نے نہ جانے کتنی قوموں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے زیادہ کسی چیز کو لمبی مدت تک قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اسے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مفلسی کی حالت میں ملاقات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، لہذا کبھی اس کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا تو کبھی اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان سب کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔
اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسا اوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہی بات اسے مشرق و مغرب کے درمیان کی دوری کے برابر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ زبان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے اور اسے اللہ کا شریک و ہمسر بنائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے ان معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سن سکیں گے، اور وہ ان کی فریاد و پکار سے اکثر غافل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بخاری۔ غیر اللہ کو پکارنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان ستاروں سے بارش طلب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان کے ساتھ صبح کیا اور کچھ بندوں نے کفر کے ساتھ صبح کیا۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو اس نے مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کی قدرت کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں اور فلاں ستارے اور نچھتر کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی تو اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ بخاری و مسلم۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا مزید خوف اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کے کبر و شرکسی کو اور بڑھا دیا۔ قولی شرک یہ بھی ہے کہ انسان غیر اللہ کی قسم کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ مسلم شریف۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی دین کا جھوٹا قسم کھایا تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے کہا۔ بخاری شریف۔ اور جس نے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مطلقاً کمال بادشاہت ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے مخصوص ناموں کو اپنے لیے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے ذلیل ترین نام یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو شہنشاہ رکھے، اپنا نام شہنشاہ رکھے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کا مالک ہے، لہذا غیر اللہ کی مشیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے لفظی یا معنوی کسی بھی اعتبار سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اس طرح سے نہ کہو کہ جو اللہ اور فلاں چاہے، بلکہ اس طرح کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ ابو داؤد۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے اور اس پر ایمان لانا رکن ہے، اس لیے اس طرح کے جملے کہنے سے بچیں کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ زبان کے ذریعے اللہ کی تقدیر پر ناراضگی جتانا دور جاہلیت کا شیوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے اس طرح سے کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تارکول کا کپڑا اور خارش کا خود ہوگا۔ مسلم شریف۔ اور اللہ تعالیٰ ہی دن و رات کو بدلتا اور اس کی تدبیر کرتا ہے، اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنا ایمان کے منافع اور اسے کمزور کرنے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں اور وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ بخاری و مسلم۔ جو شخص اللہ سے سوء ظن رکھے اور مخلوق کو اس کی رحمت سے مایوس کرے تو ایسا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے وعید کا شکار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ایک گنہگار شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی نہیں بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا؟ جاؤ، میں نے فلاں شخص کو بخش دیا اور تمہارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیا۔ مسلم شریف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بسا اوقات انسان ایسا لفظ منہ سے نکال دیتا ہے جو اس کی دنیا و آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہی ان لوگوں میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہوتا ہے۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا جوتشی کے پاس جائے تو اس کی بات کی تصدیق کرے تو گویا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔
اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان علم کے بغیر اللہ کے بارے میں کوئی بات کہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تمام ظاہر و پوشیدہ تمام بدکاریوں کو اور گناہ اور ناحق شرکشی کو حرام کر دیا ہے، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہراؤ جن کی عبادت اللہ کے سوا، جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اسی طرح دین کا مذاق اڑانے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب جھوٹی معذرت نہ پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ جھوٹ قبیح ترین گناہ، سب سے بڑا عیب اور ہر برائی کی جڑ ہے، اور یہ نفاق کی علامت ہے جو کہ فسق و فجور کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور فسق و فجور جہنم تک لے جاتا ہے۔ انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا شمار جھوٹوں میں ہو جاتا ہے۔ سب سے قبیح جھوٹ وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ پر افتراء پردازی کی تھی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ مسلم شریف۔ جس نے جان بوجھ کر کسی گزرے ہوئے معاملے میں جھوٹی قسم کھائی تو وہ جھوٹی قسم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایسا شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مسلمان کے مال کو ناحق ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ جھوٹے حسب و نسب کا دعویٰ کرنا بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خود کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرے تو وہ کافر ہے، اور جو شخص خود کو ایسی قوم کی جانب منسوب کرے جو اس کے نسب میں نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ بخاری و مسلم۔ جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ بیٹھ گئے، اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دھیان سے سن لو اور جھوٹ بولنا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دل میں کہا کہ کاش آپ چپ ہو جاتے۔ بخاری و مسلم۔ ایک مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس طرح سے کہ وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ آدمی بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ پاک باز اور غافل مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا ہلاکت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ بے شک دنیا و آخرت میں ملعون ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بہتان یہ ہے کہ انسان کسی بے گناہ شخص پر ایسی چیز کا الزام لگائے جو اس نے نہیں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے گا تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کریں جو اسے ناگوار گزرے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردار کے گوشت کو حرام کیا ہے اسی طرح غیبت کو بھی حرام کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنا زبان کی بہت بڑی مصیبت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ ہر زیادہ قسم کھانے والے ذلیل انسان کی بات نہ مانیں، جو عیب جوئی کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور بدکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر سال بھر میں جتنی چیزوں کو نہیں بگاڑ پاتا، چغل خور 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص جب کسی کو فسق یا کفر کا الزام دیتا ہے تو اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے تو وہ الزام لگانے والے پر لوٹ جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، اور اگر کسی نے ایسے شخص پر لعنت کی جو اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔
ایک مومن بہت زیادہ لعن طعن نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کا فرمان ہے کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو سفارش کر سکیں گے اور نہ دوسروں پر گواہ بنائے جائیں گے. مسلم شریف. اللہ کے مخلوق کا مذاق اڑانا کبر و غرور میں شمار ہوتا ہے اور ایک مومن کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. اور تم اپنے مسلمان بھائیوں پر تانا زنی نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ایمان لانے کے بعد مسلمان کو برا نام دینا بڑی بری بات ہے اور جو ایسی بد زبانی و بد اخلاقی سے تائب نہیں ہوں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں. 4 چیزیں جاہلیت کی علامت ہیں. حسب و نسب پر فخر کرنا، کسی کے نسب پر تان کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا. اسلام میں جس طرح زندہ لوگوں کو گالی دینا حرام ہے اسی طرح مردہ لوگوں کو گالی دینا بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہیں اپنے عمل کی سزا مل چکی ہے. بخاری شریف. یہاں تک کہ اسلام نے ہوا، بخار اور چوپایوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے. کھلے عام برائی کرنے والا اپنے اوپر اللہ کی پردہ پوشی کو تار تار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ہر شخص معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام برائی کا ارتکاب کرتے ہیں. بخاری و مسلم. ایک مسلمان اللہ کی رضامندی کے خاطر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے لیکن احسان جتلانے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے اور احسان جتلانے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا. مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسلسل لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. بخاری و مسلم. جو شخص باطل پر جھگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. مسلم شریف. گھروں کی سلامتی ان کے رازوں کی حفاظت کرنے میں پوشیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور اس کی بیوی اس سے ہم بستری کرتی ہے پھر وہ اپنی راز کو لوگوں سے بیان کرتا پھرتا ہے. مسلم شریف. فضول بات کرنے سے لغزش کا امکان بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیل و قال کو ناپسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کا اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے گریز کرتا ہے. سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لا یعنی باتیں کرے گا وہ سچی بات سے محروم ہو جائے گا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مکلف انسان کو چاہیے کہ وہ تمام باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور صرف ایسی بات کہے جس میں مصلحت ہو. اے مسلمانوں، زبان کو روکے رکھنا اور اس پر کنٹرول رکھنا تمام برائی بھلائیوں کی بنیاد ہے اور جس نے اپنی زبان پر قابو کر لیا اس نے اپنے معاملات کو درست و مضبوط کر لیا اور جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا. اور بندہ جب تک خاموش رہتا ہے محفوظ رہتا ہے اور جب بولتا ہے تو اسے یا تو ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے. اور جو اپنی بات کو عمل میں شمار کرے گا وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے گا. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، یعنی ان کی باتوں میں سوائے اس آدمی کے سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے. اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. میں یہ باتیں کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور اس کی توفیق و احسان پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں اس کی شان کی عظمت بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اے مسلمانوں، خیر و بھلائی کے بہت سارے راستے ہیں اور جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا اس نے ان تمام راستوں پر کنٹرول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام چیزوں کی کنجی کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا تم اس کو روکے رکھو۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے رسول کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے کہ زبان کی وجہ سے ہی لوگ اپنے چہروں کے بل، یا یہ کہا کہ ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ انسان کی پہچان اس کی دو چھوٹی چیزوں یعنی دل اور زبان کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور ان دونوں کی بہتری یا خرابی پر بندے کی بہتری یا خرابی کا انحصار ہے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ دل ہانڈی کی طرح ہے جس میں وہی چیز ابلتی ہے جو اس میں ہوتی ہے، اور زبان اس کے چمچ کی طرح ہے، جب بندہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان وہی چیز نکالتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی چیزوں کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ آپ کی زبان سے بھی اچھی باتیں ہی نکلے۔ پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق پر اپنی زندگی کو گزار دی، اپنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی تمام خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے رب العالمین۔ اے اللہ تو مسلمانوں سے تمام قسم کی بیماریوں اور وباؤں کو تو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے ذات سے آپ مسلمانوں کو اپنی ذات پر حسن ظن کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنی رضا کے کام کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے نبی کی سنت، اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ بھلائی و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی و برائی اور زیادتی سے ظلم زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تم العظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں مزید دے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا۔ اور اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔